آج کی ویڈیو میں غذا کے ایسے اصول میں آپ کو بتاؤں گا جو کہ آپ فالو کریں گے تو اس سے آپ کا معدہ ٹھیک رہے گا، ہاضمہ ٹھیک رہے گا، آپ کی زندگی پرسکون گزرے گی اور آپ کو کوئی بھی ہاضمے کی دوا نہیں کھانی پڑے گی۔ تو وہ جاننے کے لیے ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھیں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو طب آن لائن۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ غذا کے اصول کے بارے میں بات کرتے ہیں تو پہلے تو قرآن کی بات کرتے ہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے کہ کھاؤ پیو لیکن زیادتی نہ کرو۔ تو انسان کو کم کھانا چاہیے، بہت زیادہ کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ خاص طور پر کاربوہائیڈریٹ جو ہیں بہت زیادہ مقدار میں نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ فاسٹ فوڈ جو ہیں وہ کم مقدار میں کھانے چاہیے۔ کھانا آپ جب بھی شروع کریں تو سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں اور اس کے بعد جو ہے کھانا ختم ہونے کے بعد الحمدللہ کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور جب بھی آپ کے سامنے کھانا لایا جائے تو اسے فوراً نہ کھائیں۔ سب سے پہلے آپ بیٹھ کر کوئی چھوٹی موٹی دعا کر لیں، کوئی اللہ کا شکر ادا کر لیں اس کھانے کے لیے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو آپ کے سامنے کھانا ہوگا، آپ کی آنکھیں اسے دیکھیں گی تو آپ کے جسم میں جو ہے اس کو پچانے کے لیے، اس کو ہضم کرنے کے لیے پروسیجر جو ہے وہ پہلے سے سٹارٹ ہو جائے گا۔ جیسا کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کی پسند کی چیز پک رہی ہوتی ہے تو آپ کو خوشبو سے ہی آپ کو اتنی بھوک لگ جاتی ہے کہ آپ وہ کھاتے ہیں تو زیادہ بھی کھا لیتے ہیں تو آپ کو محسوس نہیں ہوتا۔ سیم پروسیجر یہاں پر ہے، جب آپ کے سامنے کھانا ہوگا تو آپ کا جو ہے جسم بھی تیار ہو جائے گا اس کھانے کو ہضم کرنے کے لیے۔ تو یہ ایک بہت اچھا پوائنٹ ہے جو کہ لوگ بہت زیادہ اگنور کر دیتے ہیں۔ تیسرے پوائنٹ کی بات کریں تو غذا جو ہے اس سے آہستہ آہستہ کھانے چاہیے، چبا چبا کر کھانا چاہیے، جیسے کہ حکماں کا کہنا ہے کہ دانت کا کام آنت سے مت لیں۔ اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ بہت زیادہ جلدی میں کھاتے ہیں تو ایک تو اس سے آپ جلدی جلدی نگل لیتے ہیں، دوسرا اس سے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پانی بہت زیادہ پیتے ہیں، اور تیسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جلدی جلدی کھانے سے آپ کے جو ہے جسم میں وہ ہوا بھی جاتی رہتی ہے کھانے کے ساتھ، جس کی وجہ سے ڈکار آتے ہیں۔ اور عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈکار آنا ہاضمے کی نشانی ہوتی ہے، حالانکہ یہ وہ ہوا ہوتی ہے جو آپ نے جلدی جلدی میں نگل لی ہوتی ہے، تو وہ جسم باہر نکال رہا ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے ہاضمہ میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے، آپ کے معدے کو بھی بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے اور آپ کی آنتوں کو بھی ڈبل کام کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کھانا چبا چبا کر کھائیں گے، اچھی طرح سے چبا کر کھائیں گے تو اس میں آپ کا جو ہے لعاب بھی شامل ہوگا، اور لعاب سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا لعاب ہے وہ آپ کے ہاضمے کے لیے بہت زیادہ مدد کرتا ہے۔ تو جس چیز میں جتنا زیادہ لعاب شامل ہوگا وہ اتنی جلدی ہی ہضم ہو جاتی ہے۔ اور جیسا کہ ہمارے استاد محترم ہمیں کہا کرتے تھے کہ ایک آپ کو روٹی جو ہے وہ 15 منٹ میں ختم کرنی چاہیے، اس سے پہلے ختم نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے جسم میں ہارمون ہوتے ہیں لیپٹن اور گریلن۔ گریلن کا کام ہوتا ہے آپ کو جو ہے بھوک کے احساس دلانا، اور لیپٹن جو ہوتا ہے وہ یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آپ اب فل ہو چکے ہیں۔ تو لیپٹن بننے میں تقریباً 10 سے 15 منٹ کا ٹائم لگ جاتا ہے، اس لیے جب آہستہ آہستہ کھائیں گے تو لیپٹن پیدا ہو جائے گا، تو اس سے آپ کی بھوک جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، ورنہ آپ جلدی جلدی میں بہت زیادہ کھا جائیں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ متوازن غذا کھانی چاہیے، اشیاء بدل بدل کر استعمال کرنی چاہیے۔ سیم ٹائپ کی خوراک کھانے سے انسان کا معدہ خراب ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث میں بھی ہے کہ غذا بدل بدل کے استعمال کریں، کبھی پھل کھائیں، کبھی سبزیاں کھائیں اور کبھی گوشت کھائیں۔ اب اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بہت زیادہ ایک چیز ریپیٹڈلی کھا رہے ہوتے ہیں تو اس سے آپ کا معدہ لازمی خراب ہوتا ہے، اس لیے جب آپ چیزیں بدل بدل کے کھاتے ہیں تو اس سے آپ کا معدہ ٹھیک رہتا ہے، صحیح طریقے سے ورک کرتا رہتا ہے۔ تو سیم چیز ڈائٹ میں بھی انسان کو فالو کرنی چاہیے۔ جو لوگ بہت زیادہ ڈائٹ کرتے ہیں تو سیم چیزیں استعمال کرتے رہتے ہیں، تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ بدل بدل کے اپنے ڈائٹ میں چینجز لاتے رہیں۔ بڑھاپے میں عموماً جو ہے لوگوں کو مقوی غذا دینی چاہیے، طاقت والی غذا دینی چاہیے، مگر ایسی غذا دینی چاہیے جو کہ نرم ہو، کیونکہ بڑھاپے میں انسان کا ہاضمہ سست ہوتا ہے اور وہ صحیح طریقے سے ہارڈ خوراک کو ہضم نہیں کر سکتے۔ اسی لیے میں بڑھاپے میں لوگوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ روٹی کی بجائے وہ حلوے وغیرہ استعمال کیا کریں، یا دیسی چیزیں استعمال کیا کریں، یا نرم غذا کھایا کریں، جس سے آپ کی صحت بالکل ٹھیک رہے۔ چھٹا پوائنٹ یہ ہے کہ انسان کو کھانا تبھی کھانا چاہیے جب انسان کو بھوک لگی ہو۔ بار بار آپ کو سنیکنگ نہیں کرنی چاہیے، جیسا کہ عموماً لوگ کرتے ہیں کہ گھر سے کھانا کھایا اور بازار گئے تو کوئی چیز پسند آ گئی، دہی بھلے کھا لیے، انہوں نے فروٹ چاٹ کھا لیے، گول گپے کھا لیے، کوئی چھوٹی موٹی ایسی چیزیں کھاتے رہتے ہیں، سنیکنگ کرتے رہتے ہیں، کوئی چپس لے کے کھا لیتے ہیں، تو ایسا کرنے سے بھی معدہ خراب ہوتا ہے۔ ساتواں پوائنٹ یہ ہے کہ انسان کو کھانے سے پہلے تقریباً 1 سے 2 گھنٹہ پہلے کوئی چیز نہیں کھانی چاہیے، کیونکہ آپ بہت زیادہ جب چیزیں کھاتے ہیں اور اس کے بعد آپ جب مین کورس لیتے ہیں تو اس سے آپ کا جو معدہ جو ہے وہ خراب ہوتا ہے۔
اس لیے جب بھی آپ نے مین کورس لینا ہو تو اس سے پہلے آپ 1 سے 2 گھنٹہ اپنے معدے کو خالی رکھیں۔ 8واں پوائنٹ یہ ہے کہ انسان کو گوشت لازمی کھانا چاہیے، ہفتے میں چاہے 1 دفعہ ہی کھا لے مگر لازمی کھائے، کیونکہ آج کل کی جو جنریشن ہے یہ گوشت سے بہت زیادہ آلسی ہے، گوشت کھانا پسند نہیں کرتے، پیزے شوارمے وغیرہ میں برگر میں کھا لیتے ہیں، مگر جب گھر میں گوشت پکتا ہے تو ان کو پسند نہیں آتا، ان کو اسمیل آتی ہے۔ تو ایسے افراد جو ہیں ان کو چاہیے کہ اگر وہ کھانا پسند نہیں بھی کرتے تب بھی ہفتے میں 1 دفعہ کھا لیں، کیونکہ گوشت میں پروٹین ہوتا ہے اور انسان کی باڈی کے لیے پروٹین نہایت اہم ہوتا ہے۔ یا اگر گوشت نہیں کھا سکتے تو انسان کو چاہیے کہ کم از کم انڈا تو لازمی کھا لیں، بوائلڈ ایگ ہی چلو کھا لیں، فرائیڈ نہ کھائیں، تو وہ لازمی 1 دفعہ ہفتے میں کھا لیا کریں۔ یا تو انڈا اگر ڈیلی بھی کھا لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ عموماً لوگ جو ہے گرمی میں گرم ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، تو اگر آپ گرمی میں بھی کھانا چاہتے ہیں تو آپ کھا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو زیادہ ہی مسئلہ ہے تو آپ اس کی زردی نکال دیا کریں، صرف سفیدی کھا لیا کریں۔ 9واں پوائنٹ یہ ہے کہ انسان کو پھلوں کا جوس پینے کی بجائے ایکچول پھل کھانے چاہیے۔ اب اس کی ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں۔ عموماً لوگ کیا کرتے ہیں کہ پھلوں کا جوس بڑے شوق سے پیتے ہیں۔ جوس پینے کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جب آپ جوس پیتے ہیں تو اس میں شوگر کانٹینٹ بہت زیادہ ہوتا ہے اور وہ فوراً آپ کی بلڈ سٹریم میں شامل ہو جاتا ہے، جس سے آپ کی بلڈ شوگر جو ہے وہ اسپائک کر جاتی ہے۔ چاہے آپ کو شوگر کا مسئلہ ہے یا نہیں ہے، مگر یہ بلڈ کا جو شوگر کا اسپائک کرنا ہے یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب آپ پھل کھائیں گے تو وہ پھل جو ہیں جسم میں آہستہ آہستہ وہ ہضم ہوتے ہیں، جزو بدن بنتے ہیں تو اس میں ٹائم لگتا ہے، تو اس کی وجہ سے شوگر جو ہے وہ اسپائک نہیں کرتی، تو اسی لیے جو ہے پھل کھانے چاہیے، ان کا جوس آپ کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ 10واں پوائنٹ یہ ہے کہ دودھ آپ کو لازمی پینا چاہیے۔ دودھ ہمیشہ پیتے رہیں، 1-2 دن بعد چاہے پیتے رہیں مگر لازمی پیتے رہیں، کیونکہ دودھ میں جو ہے کیلشیم ہوتا ہے، تو اس سے جو ہے آپ کے جسم میں کیلشیم کی کمی نہیں ہوگی۔ 11واں پوائنٹ یہ ہے کہ غذا میں آٹا اور جو ہے آپ کو گڑ یا شکر شامل کرنی چاہیے۔ آٹے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس سے بھوک نہیں لگتی، انسان جو ہے کافی دیر تک فل محسوس کرتا ہے۔ گڑ یا شکر کا یہ فائدہ ہوتا ہے اگر آپ کھانے کے بعد تھوڑا سا لے لیں تو اس سے آپ کے ہاضمے کا پروسیجر جو ہے وہ تیز ہو جاتا ہے۔ 12واں پوائنٹ یہ ہے کہ دن میں 8 سے 10 گلاس آپ کو لازمی پانی پینا چاہیے، چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو۔ عموماً لوگ اوائڈ کرتے ہیں کہ پیشاب آئے گا، مگر انسان کو پیشاب بھی آنا چاہیے، کیونکہ اس سے آپ کے گردے جو ہیں وہ کلین رہتے ہیں، اس لیے 10 سے 8 گلاس تو لازمی پی لینے چاہیے کم از کم۔ 13واں پوائنٹ یہ ہے کہ غذا جو ہے وہ معتدل ہونی چاہیے، نہ بہت زیادہ ٹھنڈی ہو نہ بہت زیادہ گرم ہو، کیونکہ ایسی خوراک جو ہے وہ معدے اور جگر کو خراب کرتی ہے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گرم کھانے کو پسند نہیں فرماتے تھے یہاں تک کہ اس میں سے بھاپ نکل نہ جائے، یعنی کہ ایسا کھانا جس کے اندر سے بھاپ نکل رہی ہوتی تھی، جب تک کہ اس میں سے بھاپ نکلتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے نہیں کھاتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ بہت زیادہ کھانا گرم ہونا چاہیے اور نہ بہت زیادہ ٹھنڈا ہونا چاہیے۔ 14واں پوائنٹ یہ ہے کہ انسان کو ہر وقت کھانا پینا نہیں چاہیے۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہ صبح ناشتہ کرتے ہیں، اس کے بعد تھوڑی دیر بعد کچھ سنیک لیتے ہیں چائے کے ساتھ، اس کے بعد پھر دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں، دوپہر کے کھانے کے بعد پھر کوئی چھوٹی موٹی ہلکی پھلکی چیز کھا لیتے ہیں، رات کو پھر وہ کھانا کھا لیتے ہیں، اور پھر لیٹ نائٹ جو ہے کوئی نہ کوئی چیز فریج میں سے نکال کر کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسی جو روٹین ہے یہ آپ کے معدے کو خراب کر دیتی ہے، اس لیے کھانا آپ کو مین کورس 2 سے 3 ہی چاہیے ہوتے ہیں دن میں، جو کہ آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ 15واں پوائنٹ یہ ہے کہ کھانے کا درمیانی وقفہ جو ہے 6 گھنٹے ہونا چاہیے، کیونکہ جب آپ کوئی چیز کھاتے ہیں مین کورس لیتے ہیں تو آپ کے معدے کے اندر جو ہے وہ خوراک تقریباً 3 سے 3.5 گھنٹے پڑی رہتی ہے، جسے وہ معدہ ہضم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب آپ بہت زیادہ چیزیں بار بار کھاتے رہیں گے تو اس میں رکاوٹ آتی رہے گی، جس کی وجہ سے وہ پیریڈ جو ہے ایکسٹینڈ ہوتا رہے گا اور آپ کا کھانا جو ہے صحیح طریقے سے ہضم نہیں ہوگا۔ اسی لیے بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی مین کورس لیں تو اس سے 6 سے 8 گھنٹے کا آپ وقفہ دیں۔ 16واں پوائنٹ یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ ڈائٹ ایسی فالو کرتے ہیں جس میں بہت زیادہ بھوکا رہتے ہیں، کھانا پینا بہت زیادہ کم رکھتے ہیں، تو ایسا کرنا بھی انسان کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ خالی پیٹ جو رہنا ہے وہ بھی موٹاپے کا باعث بن سکتا ہے، اس سے بھی آپ کا ہاضمہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے۔ اگر آپ بھوکا رہنا چاہتے ہوں، کھانا کم کرنا چاہتے ہوں، تو اس کے لیے آپ ایک اصول اپنا سکتے ہیں کہ جو آپ صبح ناشتہ کرتے ہیں وہ 12 بجے کر لیں، اور جو رات کا کھانا ہے وہ 8 بجے کھا لیں، تو اس سے آپ کو 16 گھنٹے کا فاسٹنگ ٹائم مل جاتا ہے۔
جو کہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں. اس سے زیادہ اگر کریں گے تو وہ آپ کو نقصان دے سکتا ہے. 17واں پوائنٹ یہ ہے کہ کھانا تھوڑی سی بھوک رکھ کے کھانا چاہیے. فل انسان کو نہیں ہونا چاہیے. ایک حدیث بھی ہے کہ پیٹ کے 3 حصے کریں، ایک ہوا کے لیے، ایک پانی کے لیے، ایک خوراک کے لیے. تو اگر بہت زیادہ آپ کھائیں گے تو اس سے آپ کی سانس میں بھی تنگی ہوگی اور آپ کے دل پہ بھی زور آتا ہے. اور ویسے بھی سنت ہے بھوک رکھ کے کھانا، تو انسان کو تھوڑی سی بھوک لازمی رکھ لینی چاہیے. اگر آپ یہ غذا کے اصول فالو کرتے ہیں تو اس سے آپ کے دل کے مسئلے نہیں ہوں گے، آپ کو شوگر کے مسئلے نہیں ہوں گے، بلڈ پریشر کے مسئلے نہیں ہوں گے. آپ کا ہاضمہ جو ہے وہ پرفیکٹ رہے گا، بالکل صحیح طریقے سے کام کرے گا اور انشاءاللہ آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت کام آئے گی. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ.